اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ برینز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ظہیم خان کے ساتھ۔ ہم آج جو موضوع چڑھیں گے وہ ہے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہم کچھ جنرل باتیں کریں گے اور اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ اتنا ڈیٹیل ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کوئی سافٹ ویئر انجینئر بننا بھی نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی اس طرح انجینئر بننا ہے۔ تو ہم جنرل جو ہمارے معاشرے کے لیے جو برا ہے اور جو اچھا ہے، اور جو مطلب وہ جو ہمارے لیے خطرے کی باتیں ہیں اور جو ہمارے لیے خطرے کی باتیں نہیں ہیں، وہ ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے اور ان باتوں پر ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ان باتوں پر ایک دوسرے کو وارن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل ایک نئی ایپ لانچ ہوئی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مطلب آپ کسی بھی تصویر کو مطلب بدل سکتے ہیں، اس کے فریم کو بدل سکتے ہیں، اس کی باڈی کو بدل سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے ایک تصویر لے لی، ٹک ٹاک سے لے لی، فیس بک سے لے لی، اور اس کے بہت سے پارٹس لے لیے، موومنٹ لے لیے، اور آپ نے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ نے اس کو مطلب چینج کر دیا اور اس کو نچایا، اس سے کپڑے اتارے، اس سے جو ہے وہ سلایا، اس کو جو ہے مطلب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس تصویر کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھا حاجی بھی بنا سکتے ہیں، اس کو اچھا ایک ماڈرن انسان بھی بنا سکتے ہیں، اس کو مطلب اس سے ایک بوڑھا شخص بھی بنا سکتے ہیں، اس سے ایک مطلب آپ کی مرضی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ کسی بھی تصویر کو کوئی بھی شکل اور مومنٹ دے سکتے ہیں، سمپل، ٹھیک ہے۔ ہمارے سے بہت سے جو دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یا جو ہمارے ملک کے جو سادہ عوام ہیں، وہ بے روزگاری سے تنگ ہے، وہ اپنے مطلب پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کو کسی بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے کیا اثرات ہیں، یہ ٹیکنالوجی کے کیا اثرات ہیں۔ وہ بیچارے اپنے لیے لگے ہوئے ہیں، مطلب وہ جو ہے روزمرہ کی اشیاء اور جو ضرورتی زندگی ہے اس سامان کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرے، ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں، ان چیزوں کے مضر اور جو اچھے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو جانچ اور پرکھے۔ تو یہ میں ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو جناب، یہ جو خطرناک قسم کے ڈے بائی ڈے ہماری ٹیکنالوجی تیزی سے اتنی تیزی سے کہ مطلب بہت کم لوگوں کا گرفت اس ٹیکنالوجی پہ مطلب آ رہا ہے، جب تک آپ مطلب پورے ایکسپرٹ نہ ہو، پورے اپنے اس کے کورسز نہ کیے ہوں، پورے آپ اس کے پروگرامر نہ ہوں، تو مطلب یہ آپ کے دسترس سے لے جانے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ تب آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کے ساتھ وہ واقعات ہو جاتے ہیں یا آپ کے وہ معاشرے میں وہ بگاڑ آ جاتی ہے۔ تو جناب، اس کے بارے میں احادیث ہے، اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہے کہ تصویر جو ہے ہمارے معاشرے میں تصویر کھینچنا بہت بری بات ہے۔ ہمارے اسلام میں سے منع فرمایا ہے، احادیث میں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب فرمائے ہیں۔ جو تصویر کھینچے گا وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ پھر جان ڈالو گے اور اس کے لیے عذابیں ہیں۔ آپ فرشتے، مفہوم کچھ اس طرح ہے احادیثوں کے کہ فرشتے ان گھروں میں نہیں جا سکتے جن گھروں میں تصویر ہو اور کتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمپل سی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، لیکن ہمیں اب ان کا جو مطلب یہ ہے کہ جو پتہ ہے یا ان کے جو فائدے ہیں، وہ جو ہمیں اس احادیث جو جن باتوں سے منع فرمایا گیا تھا، ابھی ان کے وہ جو ریزلٹس ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ ہاں بھائی کیوں ہمارے سرکار دو جہان عالم نے ہمیں اس سے منع فرمایا تھا۔ تو جناب، کوشش کریں کہ جتنے بھی معاشرے کے جتنی ہماری عورتیں ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہیں، جتنی ہماری بچیاں ہیں، جو بھی لڑکے لڑکیاں ہیں، اور کالج یونیورسٹیوں میں مزے سے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے والدین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انسٹاگرام کیا ہے، ان کے والدین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹک ٹاک کیا ہے۔ تو مطلب آپ نے ان کو نہیں پتہ، لیکن یکدم ایک تصویر آ جاتی ہے، ایک ویڈیو آ جاتی ہے، اور پورے جو علاقے ہیں ان میں پھیل جاتی ہے کہ فلانے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ابھی ریسنٹلی ایک ویلاگرز تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ تو مطلب
وہ ایسے اشخاص کو ڈھونڈتے ہیں کہ معاشرے سے ان میں وہ جو ان کا جو زہر ہے وہ پھیل جائے اور وہ بدنامی پھیل جائے، اور وہ پھر بدنامی آخر میں بدنامی رہے بھی نہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے، جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اس میں پردے کا حکم ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈھکنے کا حکم ہے، خاص کر عورتوں کے لیے، اور خاص کر مطلب پھر ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہے، جو ہمارے پٹھان ہیں، جو ہمارے بلوچی، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، مطلب یہاں پہ عورت کا پردہ، یا ان کو مطلب ایسے مطلب کھل کر وہ اپنے جسم کا نمائش نہیں کر سکتی، کھل کر وہ اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتی۔ تو اس معاشرے میں ایسی اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے کہ کوئی اس کو غلط یوز کرتا ہے، تو اس سے مطلب معاشرے میں بہت بڑا ایک تصادم پیدا ہو سکتا ہے، بہت بڑا جو ہے وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ تتر بتر کر سکتا ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے۔ تو خدا را اپنے جو چھوٹے ہیں، اپنے جو مطلب ہم عمر ہیں، اپنے جو مطلب بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، ان کو سمجھائے کہ خاص کر شادی بیاہ کے موقعوں پر جو ناچنا گانا ہوتا ہے، یا جو مومنٹس ہوتی ہیں، خاص کر یہ جو مطلب بہت سے بیوقوف بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیڈ روم کی ویڈیوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے جو بھی کیٹیگری ہے، جو جن کا بھی یہ ان معاشروں کو خراب کر رہے ہیں، یہ برائی پھیلا رہے ہیں۔ تو بیڈ روم کی ویڈیوز کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب آپ اپنے حد تک رہیں، نہ اپلوڈ کریں، نہ بنائیں، کیا ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی ویڈیوز کو پھر وہ لوگ یوز کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ اس طرح ظلم ہو گیا ہے۔ تو بابا آپ نے اپنے ساتھ اس طرح کیوں ہونے دیا؟ آپ نہ کر دیتے۔ تو جناب اپنی ایسی ویڈیوز اور اپنی ایسی پکچرز ہرگز اپلوڈ نہ کریں جن کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اگر ہو بھی تو ایسے ڈائریکشن سے یا ایسے اینگل سے آپ لوگ دے کریں کہ ان میں فرق پھر واضح نظر آ جائے، مطلب پھر اس میں یہ جو اور ڈفرینسیشن ہو، وہ پھر واضح ہو کہ بھئی ہاں یہ ڈی فیک ہے یا ڈی فیک نہیں ہے، مطلب کھل کر پتہ چل سکے اس کے لیے۔ تو ناظرین، جتنا بھی ہو سکے اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد خیال رکھیں، گائیڈ کریں ایک دوسرے کو، سمجھایا کریں۔ یہی آج کل کے جو فتنے ہیں، اس کے لیے مطلب ایک ہی وہ ہے کہ آپ جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، تو تبھی ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ اس فتنوں سے نکلنا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور مطلب اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کوئی عالم ہے یا کوئی مفتی ہے یا کوئی تبلیغی ہوگا تب وہ ان فتنوں سے بچے گا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سورۃ کہف کا تلاوت جمعے کے دن کرے گا، وہ جو ہے وہ ان فتنوں سے، دجال کے فتنوں سے وہ لوگ بچیں گے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں، اور مطلب یہ کہ تبھی ممکن ہے کہ آپ دجال کے ان فتنوں سے بچیں۔ اور یہی ٹیکنالوجی ہے، یہی ٹیکنالوجی کی جو اثرات ہیں، یہی اصل میں دجال ہے، اور یہی آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یہی آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور آپ تقریباً کنٹرول ہو چکے ہیں۔ بس بات صرف یہ ہے کہ آپ کتنا مطلب آپ پہ کب گرفت ہو جائے، کب آپ کو مطلب یہ ہے کہ پنجے میں جکڑ جائے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھے، اور اپنے انہی اچھے اعمال کو پھیلائے، ہو سکے تو اپنے محلے کے سطح پر، اپنے دوستوں کے گروپ کے سطح پر، اپنے رشتہ داروں کے سطح پر کوشش کرے، کمپین چلائے کہ مطلب یہ ویڈیوز اپلوڈنگ جو ہے، یا ان فتنوں سے، ڈیپ فیک کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان سے آپ لوگ کیسے بچے، کس طرح بچے۔ تو تب ہی ممکن ہے مطلب علاقائی لحاظ سے آپ لوگ اپنے اس ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھے، اپنے شادی بیاہ کے فنکشنز میں کافی آرگنائز رہا کرے کہ ایسی ویڈیوز نہ بنے، ایسے خواتین کی ویڈیوز نہ بنے، ٹھیک ہے نا، آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کے مطلب اپنوں کے، جن کو پھر ڈی فیک کے ذریعے یوز کیا جا سکے، اور ان کو طرح طرح سے ان کے ساتھ کھیلا جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔